بانی پی ٹی آئی نے جیل میں ملی سہولیات کا ناجائز استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اکسانے پر علی امین نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا۔ اعظم سواتی نے احتجاج کرنے والے مظاہرین کی مالی معاونت کی۔ پی ٹی آئی قیادت پر مقدمات درج ہونے کا سلسلہ جاری، مجموعی تعداد 15 ہو گئی۔ دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل 2500 نامعلوم کارکنان بھی نامزد۔ اغوا، ڈکیتی، اقدام قتل، سرکاری اسلحہ چھیننے کی دفعات بھی شامل۔ پاکستان میں پولیو کے وار تیز، ملک میں پولیو کے مزید 4 کیسز رپورٹ ہو گئے۔ پولیو کیس جیکب آباد، کراچی کے ضلع ملیر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سامنے آئے۔ رواں سال پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کر دیا، کہا کہ پاکستان میں سال کے آخر تک پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 55 سے 65 تک پہنچ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کے خلاف نئی درخواست دائر۔ وفاقی حکومت، اسپیکر اسمبلی، چیئرمین سینیٹ اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق، آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی ہونے پر کالعدم قرار دینے کی استدعا آئینی ترمیم کے خلاف نئی درخواست ایڈوکیٹ سائم چودھری نے دائر کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے میں اہم اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریاں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی ریڈ زون بالخصوص وی وی آئی پی روٹس کی بیوٹیفیکیشن کو یقینی بنانے کی ہدایت، کہا کہ اہم شاہراہوں کے اطراف دیدہ سیب لینڈسکیپنگ کی جائے، شہر بھر کو خوبصورت پھولوں اور فینسی لائٹ سے سجا دیا جائے۔ انٹر بینک میں روپیہ تگڑا، اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس 766 پوائنٹ اضافے سے 85,676 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ، ڈالر 19 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، عدلیہ مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے، کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریمارکس، کہا کہ ججز کی اتنی فراخ دلی کہ غیر آئینی اقدام کی توثیق کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء آ جاتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 سال مکمل۔ بالاکوٹ میں تاحال بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث متاثرین زلزلہ مایوسی کا شکار۔ متاثرین بالاکوٹ کے لیے اسپتال بن نہ سکا، نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس کے باوجود نیو بالاکوٹ سٹی کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ 4 حکومتیں بدل گئیں، متاثرین کے حالات آج تک نہ بدل سکے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مری، گلیات، اٹک، چکوال، چہلم، ناروال اور سیالکوٹ میں بارش ہونے کی توقع۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ نون لیگ سمیت کوئی بھی پارٹی خیبر پختونخوا میں جلسہ یا ریلی کی ہمت کرے، جلسے کے لیے اجازت، میدان اور متعلقہ سہولیات ہم فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت پر سرکاری وسائل استعمال کرنے والوں کو مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے چیلنج دے دیا، کہا الزامات لگانے والے عقل کے اندھوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی سہولیات ہر جلسے اور ہر ریلی میں فراہم کی جاتی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ہفتے کو کے پی ہاؤس سے غائب ہو کر رات عمر ایوب کے گھر گزاری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، وہ مستقبل میں علی امین کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 9 ستمبر سے 7 اکتوبر تک مزید 26,622 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 9,847 مرد، 7,596 خواتین اور 9,169 بچے شامل ہیں۔ روانگی کے لیے 558 گاڑیوں میں 741 خاندانوں کی واپسی ہوئی۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکے کے سہولت کاروں کی شہر میں موجودگی کا انکشاف، چھاپہ مار کارروائیوں میں 5 افراد گرفتار۔ حساس اداروں کی جانب سے کارروائیاں صدر، عیسیٰ نگری، ڈالمیا اور ملیر کے علاقوں میں کی گئیں۔ گرفتار افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوس پکڑا گیا۔ گرفتار ملزم سے ہینڈ گرینیڈ، راکٹ لانچر، اسلحہ، مختلف محکمہ جات کے سروس کارڈ اور پاسپورٹ برآمد۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم مختلف اوقات میں پاکستان سے انڈیا کا سفر بذریعہ نیپال کرتا تھا۔ قبضے سے منوڑا اور چائنا پورٹ کے نقشے بھی برآمد۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا نظام چارٹر کے اصولوں پر عمل سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ لائک مائنڈڈ گروپ کا موقف ہے کہ UN نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ 2030 ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کرنے کے لیے مذاکراتی عمل ضروری ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا حماس کی منظوری کے بغیر غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ممکن نہیں۔ جنگ بندی سے یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ حماس کو قیدیوں کی فوری رہائی ممکن بنانی چاہیے۔ اور قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں اپنے کیریئر کے 2000 ٹیسٹ رنز مکمل کر لیے۔ شان مسعود نے 76 اننگز میں 2000 ٹیسٹ رنز مکمل کیے۔ ملتان ٹیسٹ میں 117 رنز مکمل ہونے پر شان مسعود نے یہ سنگ میل عبور کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTN نیوز، میں ہوں صدف شمس اور میں ہوں پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔